السلام علیکم جی. آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے, 2014-15 کی بات ہے کہ جم خانہ میں ہمارے ایک دوست ہیں. ہماری دوستی جو جم خانہ میں وہ مارننگ گروپ کے پاس ہے, جو صبح صبح اٹھ کے آتے ہیں, گولف کھیلتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں اور وہیں سے کپڑے بدل کے اپنے اپنے دفاتر کو نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ رات کو جلدی سونے والی پارٹی ہوتی ہے, تو لہٰذا میں رات کو لیٹ سونے والی پارٹی ہوں, لیکن ان کے ناشتے میں شریک ہونا ہوتا تھا, اور اس ناشتے میں شریک ہونے کے لیے وہ سنڈے کے دن کا انتخاب ہوتا تھا. تو وہ گولف کھیل کے آ جاتے تھے, ہم جناب ادھی باندھ رکھ ادھی آنکھ کھلوں کے ساتھ گاڑی چلا کے وہاں پہنچ جاتے تھے, اور پھر وہاں پہ ایک محفل جمتی تھی. اس کے اندر ایم این ایز بھی آ جاتے ہوتے تھے, بزنس مین بھی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, انڈسٹریلسٹ بھی ہوتے تھے, اور یوں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوتے تھے. تو یوں ایک گفتگو ہوتی تھی, ہم وہاں پہ آبزرو کرتے تھے خوب چپ بیٹھ کے, اور انفارمیشن اس میں سے پک کرتے رہتے تھے. ایک دن ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب نے فرمایا کہ جناب لاہور کے اندر ایک کھولنے والی جو بیکری ہے وہ بڑی کمال کی گروتھ شو کر رہی ہے, ہر سال اس کی سیل جو ہے وہ 50% بڑھ جاتی ہے, اور جن کا ٹی وی چینل بھی ہے, بہت بڑی بیکری ہے. تو نام ہی لینا, ٹھیک ہے نا, ہاں ہاں وہاں پہ وہ صاحب بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نام نہیں لینا, ٹھیک ہے. تو وہ جناب ہمیں بڑا رشک ہوا, تو ہم نے کہا کہ جی بڑی بات ہے, بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم نے اپنے دادا پوتا شو کے اندر ان کا نام لے کے تعریفیں بھی کی کہ جناب بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا یہ 5-6 سال گزر گئے, ہم اسی امپریشن میں رہ کے بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں سنگل جنریشن میں کتنی ترقی کر گئے. تو انہوں نے جناب تھوڑا سا ایک چینل لانچ کر دیا, ٹی وی چینل لانچ کر دیا. ٹی وی چینل لانچ کرنے کے بعد ان نے آزادی صحافت کا ہیضہ ہوا, تو انہوں نے 2-3 ایسی خبریں چھاپ دیں جو چلا دیں اپنے ٹی وی چینل کے اوپر, کہ جو کہ کہا گیا تھا کہ نہیں چلیں گی. تو جب خبریں چل گئیں تو انہوں نے ایک نوٹس ریسیو کیا جو کہ ایف بی آر کی طرف سے تھا. ایف بی آر نے کہا کہ حضور آپ کا کوئی فیملی ریلیٹو, ہم نے تحقیق کی ہے, وہ اس وقت دبئی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ دبئی میں نہیں ہے, اور آپ کو ہر سال پہلے 4 ارب آیا, پھر 6 ارب آیا, پھر 9 ارب آیا, اس سال جو ہے وہ 15 ارب آیا ہے وہاں سے. تو آپ کا وہاں پہ کاروبار کیا ہے, اور وہ کاروبار کون رن کر رہا ہے؟ یہ کوئی گفٹ آ جاتا ہے آپ کے کسی بھائی کی طرف سے, یا فیملی سپورٹ یا بزنس سپورٹ کے نام پہ, تو وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ ذرا ان کا بھی تو انٹروڈیوس کروائیے ہمیں. اب وہ تو بنا بھی ٹرانزیکشن تھی, ٹھیک ہے نا, اس وقت تک وہ قانون بھی تھا نا کہ دبئی باہر سے جو پیسہ آئے گا اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. تو وہ آ رہا تھا, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فوراً یو ٹرن مارا, اور وہ سارے جو لوگ جو تھے جو کہ آزادی اظہار اور جمہوریت کی لڑائی لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو فارغ کر دیا, اور ان کو فارغ کر کے ایک ایسے بندے کو لایا گیا کہ جو پھر بڑے صاحب کو کہہ کے تو ایف بی آر کے کان پکڑوا سکتا, تو پھر اس نے پکڑوا دیا. تھوڑے کو بہت سمجھے, خط کو تار سمجھے, آگے چلتے ہیں. میں یہ ایشو ڈسکس کرنے کے موڈ میں قطعاً نہیں تھا, لیکن اس کے بعد پھر راوی چین لکھنا شروع ہو گیا. لیکن یہ ایشو میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ گئے. متحدہ عرب امارات کے دورے پہ کیوں گئے؟ کیونکہ متحدہ عرب امارات ہم سے ناراض تھا. اچھا, ہم سے ناراض کیوں تھا؟ او جی وہ چونکہ سعودی عرب ناراض تھا, تو سعودی عرب کو متحدہ عرب امارات کو منانے گئے. ہاں جی, وہ منانے گئے. تو سعودی عرب کو منانے کیوں نہیں گئے تھے؟ اور دیکھیں نا جی, سعودی عرب میں تو وہ خود کلپریٹ تھے نا, اس لیے منانے نہیں گئے تھے. تو اگر سعودی عرب نے اس کلپریٹ کو معاف نہیں کیا تو اس کا بغل بچہ متحدہ عرب امارات اس بچے کو معاف کر دے. آپ کی عقل میں یہ بات آتی نہیں آتی نا. سعودی عرب نہ جانا وزیر خارجہ کا اور متحدہ عرب امارات جانا کیوں ضروری تھا, یا کیوں گئے؟ وہاں پہ بھی وہ انہی کو بھیج دیتے جو سعودی عرب کو منانے گئے تھے. تو وہاں پہ جانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ جو میں نے ابھی اس پروگرام کے شروع میں مثال پیش کی ہے,
پاکستان کے ایک بہت اچھے بزنس مین گروپ کی یا بزنس مین خاندان کی، ٹھیک ہے نا. ویسے انہوں نے بعد میں دبئی کے اندر اور وہاں پہ اپنی جا کے بیکریاں کھول لی تاکہ دکھا سکیں کہ یہ جناب ہمارا وہاں پہ کاروبار ہے اور یہ 20 ارب روپیہ 25 ارب روپیہ 30 ارب روپیہ سال کا ادھر سے آتا ہے. بیسیکلی تو یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے نا. تو وہ جو تھا وہ اب وہ کرتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک، چھوڑ منی لانڈرنگ نہ کہیں، منی وائٹننگ کہہ لیں، ٹیکس چوری کہہ لیں، ٹیکس ایویژن کہہ لیں. ٹھیک ہے، دنیا بھر کے اندر ہر بزنس مین ٹیکس ایویژن کرتا ہے جتنا اسے لیگل سورس دستیاب ہوتا ہے، اور میں کوئی اس کا ناقد نہیں ہوں، میں اس کا مخالف ہوں. لیکن چونکہ موجودہ حکومت نے اس ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا ہوا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو مینشن کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ان ایک گروپ کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں. حکومت کے جتنے سپانسرز ہیں سب کا یہی مسئلہ ہے اس وقت. اگر متحدہ عرب امارات جو ہے جس نے کہ ہمارے لوگوں کے لیے نئے ویزے اس کیٹیگری میں ہمیں ڈال دیا ہے، ناپسندیدہ ترین افغانستان والی کیٹیگری کے اندر، اگر ہم اس کیٹیگری کے اندر ڈل گئے ہیں تو اگلا کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ذرا دماغ لڑائیے. اگلا مرحلہ ہوگا نا کہ ہمیں پیسے آنے جانے کے اوپر بھی مانیٹرنگ شروع ہوگی. تو پیسے آنے جانے کے اندر مانیٹرنگ شروع ہوئی تو سپانسر تو سارے مارے گئے، سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. اس وقت ٹیکس چوری ہو رہی. یہ ٹیکس کا ٹارگٹ کیوں نہیں اچیو ہو پاتا؟ میرا تو کچومر نکال لیتے ہیں، اس کا کچومر نکال لیتے ہیں، ہری کا کچومر نکال لیتے ہیں، ریٹرن فائل کرو. ٹیکس کا ٹارگٹ کیوں نہیں پورا ہوتا؟ کیونکہ چوری بہت بڑی لگی ہوئی ہے. اور یہ دبئی کے راستے پیسے ادھر سے آپ کرنسی ڈیلر کو دیتے، وہ وہاں سے آپ کو بینک کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، فیملی سپورٹ کہہ کے. اب سمجھ لگ گئی کہ ہمارے وزیر خارجہ محترم شاہ محمود قریشی مدظلہ علیہ تعالیٰ کو ذاتی طور پہ وہاں پہ کیوں جانا پڑا؟ اب آپ کہیں گے کہ اچھا اگے بھی تو دسو نا، اگے کی ہوا ہے؟ اگے ہویا کہ کوئی بےزتی ہوئی اور ٹکاوے ہوئی، اور انہیں کو کی انہوں نے بیچتی کہ جو انہوں نے آخر میں تصویر جاری کی اس کے اندر صرف متحدہ عرب امارات کا پرچم لگا ہوا تھا، پاکستان کا پرچم نہیں تھا. حالانکہ دو اگر ممالک کے درمیان ہوتی ہے نا گفتگو تو دونوں کے پرچم لگتے ہیں. یار یہ سرکاری دورہ تھا، غیر سرکاری دورہ نہیں تھا. کوئی حریم شاہ سے ملنے نہیں گئے تھے شاہ صاحب وہاں پہ، وہ سرکاری دور پہ گئے تھے. تو سرکاری دورے کے اوپر اگر انہوں نے یہ حرکت فرمائی کہ پاکستان کا جھنڈا نہ لگایا جانا برداشت کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے بےزتی کا لیول پیک پہ تھا. کم از کم میرے پاس وہی تصاویر آئی ہیں. شاہ صاحب اگر ممکن ہو تو مجھے وہ والی تصویر بھجوائیں جس میں پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، ہمارے دل کو بھی سکون حاصل ہو. ہم پاکستان کا جھنڈا لگا کے گالیاں بکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستان کی عزت کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. تو وہ شاہ صاحب جو تھے پھر اتنے بوندل گئے کہ دبئی میں انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. ویسے یہ لوگ ناقدین کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ابو دھابی ہے نا، کیپٹل فار آل پریکٹیکل پرپسز. تو کیپٹل کے اندر ہی انہوں نے جا کے پریس کانفرنس کرنی تھی، تو کیپٹل کے اندر جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی. یہ الگ بات ہے کہ دعوت انہوں نے دبئی کی دی تاکہ وہاں پہ کوئی بندہ نہ پہنچ سکے. تو اتنی چھپانے کی ضرورت کیا تھی کہ اگر سارے معاملات سیٹ تھے. اب اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو وزیر دفاع جو MBS کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے دسمبر میں پاکستان کا وزٹ کرنا تھا. اور آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو دسمبر کے اندر آخری ایک ہفتہ ہی رہ گیا، اور ایک ہفتے کے اندر وہ ہیپی نیو ایئر یہ وہ سارا وہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، کام نہیں بنا. ٹھیک ہے نا، پارٹی راضی نہیں ہو رہی. ساتھ میں یہ افواہ بھی پھوڑ دی ہے کسی نے کہ جناب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے عمرے کے لیے وہ آپریشن سے پہلے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کی خواہش کا اظہار کیا. ویسے وہ ہر سال رمضان جو تھا اس کا آخری عشرہ جو تھا وہ تو بہرحال وہ حرمین شریفین میں گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ جیل میں ہونے کی وجہ سے یا ان معاملات کی وجہ سے وہ 2-3 سال وہ نہیں کر سکے. تو اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، میں آپریشن تو بعد بچنا بھی ہے کہ نہیں تو میں پہلے عمرہ کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر مختلف لوگ جو ہیں، کچھ تو بدخواہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی طیارے میں ہی بلایا جا رہا ہے ان کو، جس طیارے تو چلتے جہاز تو لا نہیں جیتا سی جی وزیر اعظم عمران خان ورلڈ کپ جیت کے جنہوں آیا سی کشمیر ہار کے، وہ اسی طیارے میں جناب میاں صاحب کو طلب کیا گیا. اب اس کے میری جو اطلاعات ہیں ابھی تک ادھوری ہیں، پارٹی نے
فون کر کے دسیا ہی نہیں لندن تو پتہ نہیں وہ فون کرتے نہیں ہوں پتہ لگا ہوئے. تو وہ جناب پارٹی جو ہے اس نے بتایا نہیں ہے, لیکن جو آخری اطلاعات تھی ان تک یہ تھا کہ کیا وہی قطر والی ایمبولینس جائے یا سعودیز کی خواہش ہے کہ وہ سمبولکلی جو ہے میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ طیارہ MBS کا ذاتی طیارہ جو جانے کے لیے استعمال دیا تھا اور واپسی کے اوپر چلتے جہاز تو لا دیتا. یہ پنجابی کے اندر بڑی مثال ہے جی, چلتی بس میں سے اتار دینا. تو میں نے اس کو ذرا امینڈ کیا ہے, چلتے جہاز میں سے اتارا تھا. وہ جہاز جو ہے وہ سعودیز بھیجنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اتنے غصے میں. آپ اس سے ان کے غصے کا اندازہ فرمائیں. تو خیر میں تو ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ جو صاحب ہیں ہمارے پیر صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لے کے گئے وہاں پہ, اور دبئی میں انہوں نے ملاقات کی. اور اب دبئی میں ملاقات کی سمجھ نہیں آتی, متحدہ عرب امارات کا کیپٹل تو وہ ہے اور وہ جو ہیں فیملی وہ تو وہاں پہ ہے. تو خیر پریس کانفرنس انہوں نے وہاں پہ فرمائی. جو اندر کی اطلاع یہ ہے کہ ہم نے ان سے 2 کام مانگے تھے. ایک کام یہ تھا کہ بھائی جان یہ جو پیسے ویسے ہماری طرف آتے ہیں گھوم کے آپ کی طرف سے, اس پہ ذرا آپ نے ہمیں لوور کیٹیگری میں ڈال دیا تھا کہ پیسے ہی نہ روک لینا. انہوں نے کہا جی کوئی گارنٹی نہیں ہے, جو بھی 2 نمبری میں ہوگا ہم اس کو پھڑکا دیں گے. اور دوسرا گال ہے کہ وہ آپ کی طرف پیسے نکلتے ہیں, کچھ آپ کو ہم نے دیے تھے رکھنے کے لیے. تو ہم نے کہا یار آپ بڑے آدمی ہوتے ہیں, امیر شیخ ہوتے ہیں, تو آپ کو اتنے پیسے سے کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ ناراض ہے آپ سے MBS, تو وہ ہماری ٹبری ٹائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ٹبری ٹائٹ کر رہا ہے تو پیسے ہمیں چاہیے. اپریل تک کا جی ہمیں ٹائم ملا ہے کہ اپریل تک پیسے واپس کر دو بندے دے پتر بن کے. ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم پبلکلی اس کو ڈکلیئر کر دیں گے. اب وہ بھی نہیں ملا تو وہ بھی نہیں ملا. جو 2 چیزیں لینے گئے تھے کہ جی یہ پیسے ذرا پرلونگ کر دو. سو فار سو ملاقات بھی وزیر خارجہ سے نہیں ہوئی. تو پھر کیوں ہے, پھر اب ہم کیا کرتے ہیں. ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے الزام لگا دیا کہ جناب انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے والا, اور اسرائیل کے, اور پھر اس کے بعد پھر جو ان کے یوٹیوبرز ہیں نا ان کے سنگلیاں کھل گئیں. ٹھیک ہے, وہ بیچاروں کو لکھ کے بھجوایا جاتا تو کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کئیوں نے تو اردو ہی نہیں پڑھ دیا ہوتی تو وہ انہوں نے پڑھ دیا. اب اصل میں ایشو کیا ہے, اصل میں ایشو یہ ہے کہ UAE سے پڑی ہے مار, چنگے پڑے ہیں, مطلب بےزتی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور ڈبل سول تھے وہ پڑے ہیں, اور وہ بتانا نہیں تھا. تو ہم نے انڈیا کے اوپر حملے کا الزام لگا دیا, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جناب اسرائیل سے آلات جو ہیں وہ ہم سے مراد ہے. وہ یوٹیوبرز نے یہ فرمایا کہ اسرائیل سے آلات جو ہیں وہ باقاعدہ پہنچ گئے. دیکھیے اس وقت جو انڈیا جس کام میں پیچھے ہے وہ ہے ڈرون وغیرہ کا, اور ڈرون جو ہے وہ اس نے لیز پہ امریکہ سے لے لیے ہیں. جہاں تک بات ہے اسرائیلی آلات کی, تو تیجاس کے اندر تو ریڈار سے لے کے تو جتنا سسٹم ہے, جو ہائی ٹیک سسٹم جو تھے وہ تو اسرائیل سے خریدے تھے انہوں نے. تو وہ تو ایک روٹین کی بات ہے, وہ بہت پہلے بھی ہم اس کی نشاندہی کر چکے ہوئے ہیں ایز اے پاکستان گورنمنٹ. تو اب اس میں نیا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی الزامات لگاتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ جناب F-16 تیار ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ان کی اپنی فورس نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ان کو اپنا پورا ٹیکنالوجیکل جو کعبہ ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. ٹریننگ دیکھیں نا, اکوپمنٹ آپ کے پاس آ گیا اسٹیٹ آف دا آرٹ, چلا آپ سکتے نہیں ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, تو کیا آپ کے لیے تو ایک بیکار کی چیز ہو کر, اور پھر اس کے اوپر مہارت حاصل کرنا پھر اس کا اگلا مرحلہ ہے, اور وہ تو مرحلہ انلمیٹڈ ہوتا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ اپنے جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو جو زمانہ امن میں اڑاتے ہیں عوام میں, تو کس لیے اڑاتے ہیں, کوئی بھول ہی نہ جان کے چلانا کہ یعنی ان کو بھول ہی نہ جائے کہ یہ چلنا کیسے. تو اس کو آپ اس لیے, جیسے آج کل شاہین 9 کے نام سے جو مشقیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اور چائنا کی ابھی ختم ہوئی ہیں, تو وہ ہم کس لیے کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بھارت اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا ویکس طیارے جو ہیں وہ اس کے پاس کتنے ہیں, اور ساری جو وہ جو ہیں ان کے دفاعی ایکسپرٹ وہ کہتے ہیں لڑائی ساری جو ہے وہ سائبر اسپیس کے اندر ہے یا میگنیٹک وار ہے, اور یہ ہائی ٹیک وار ہے, اور ہائی ٹیک ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہ انہوں نے ایک مسافر طیارہ پرانا جو ہے وہ 2 کنورٹ کر رہے ہیں وہ اس کو, لیکن پھر بھی ان کے پاس نمبر آف جو ایواکس ہے وہ پاکستان سے کم ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان کے پاس اس سے زیادہ ہے.
حالانکہ پاکستان کی اور ان کی ایئر فورس کا جو فرق ہے وہ 1.5 کا ہے، تو وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے ہی نہیں، وہ کوئی پنگا لینے کے حوالے سے ہے ہی نہیں. یعنی وہ دوبارہ امریکہ کی ہائی ٹیک کی آفر کو نظر انداز کیا، بھارت نے کہا نہیں بھائی ہم سے نہیں یہ اٹھایا جاتا، اور وہ دوبارہ رشیا کی طرف جا رہے ہیں کہ جناب یہ میگ وغیرہ ہی ہم چلا پاتے ہیں، یا اس کا بھائی جو ہے سخوئی یہی ہم اڑا پاتے ہیں. تو میگ 35 جو ہے کسی زمانے میں پاکستان کے بھی اس میں رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم انڈیا جو ہے وہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے. 29 سخوئی 30 تو اس نے خرید بھی لیے ہیں، کچھ میگ 29 بھی شاید سنا ہے اس طرح کی کوئی بات. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس وقت اس طرح کا کوئی پنگا لینے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ ہمیں جب انٹرنل محاذ کے اوپر چھترول شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھارت حملہ کرنے والا، یار کہیں نا ذرا شیخ رشید، ہاں جناب نومبر اور دسمبر میں انڈیا حملہ کرنے والا، اور ہم نے بھی ایک ویلاگ بنا دیا اس کے اوپر کہ یار ہمیں بھی محسوس ہو رہا. وہ اتنے لوگ آپ کے پاس کہہ رہے ہوں تو آپ فلو میں چلے جاتے ہیں. بعد میں ہم نے سوچا کہ یار انڈیا کا آپ زمینی فوج کی بات کر لیں، آپ ہوائی فوج اس قابل ہی نہیں، ٹھیک ہے. آپ نیوی کی بات کر لیں، نیوی جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے درے والی بندوق رکھی ہو تو بندوق تو ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، پاویں اگے چل جائے پاویں پیچھے چل جائے، آگے کو چل جائے یا پیچھے کو چل جائے، درے کا پستول رکھا ہوا پستول تو ہے. تو اس وقت انڈین ٹیکنالوجی جو ہے وہ درے کا پستول ہے، دنیا بھر کے اندر اس پہ فاتح پڑی جا چکی ہوئی ہے. تو اور نہ ہی انڈیا اس موڈ میں ہے، نہ ہی وہ میڈیا کے ذریعے جس طرح دیکھیں نا ہمارا انٹرویو چلا ڈان کے اوپر ہے تو یوتھیوں نے کہا کہ ہم نے فتح کر لیے اور یوتھیا مجھول القوم جاری للعقل محدود کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس طرح ندیم بابر کی جو وکٹری ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کلام ہو سکتا ہے یا ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مبشر زیدی بھائی بتا سکتے ہیں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب دیکھیے نا بھارت تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو یو اے میں کھڑے ہو کے یہ بات کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ ابھی میں جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا تھا تو خبر اس پہ بلنک ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب نے لاہور کے اندر اسلام آباد میں یعنی پاکستان میں میڈیا ٹاک فرمائی ہے وہاں سے دورے کے واپسی کے بعد، اور کہا ہے کہ یو اے کے پاس ہمارے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. یہ اسی طرح کا ذہنی خناس ہے، اسی طرح کی غلط فہمی ہے، اسی طرح کی گمراہی ہے جس میں یہ خود مبتلا تو شاید نہیں ہے لیکن قوم کو مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ چائنا کے پاس تو پاکستان کے علاوہ آپشن ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ بھی لوگ ہیں اور یہ وہی لوگ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یو اے کے پاس تو ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی کوئی نہیں. او شاہ جی، یو اے کے پاس ہمارے علاوہ بڑا آپشن ہے. 85 لاکھ وہاں پہ انڈینز ہیں اور 15 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں. چلیں آپ کے لیے رعایت کر دیتے ہیں، 20 کر لیں، 25 کر لیں. تو وہ ان 20-25 کو بھی اگر وہاں سے وہ ان کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ریپلیسمنٹ لینے کے لیے سب سے پہلے انڈونیشیا کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھارت کہے گا جی ہم محمدن کو بھیجیں گے وہاں پہ. آپ کس باغ کی مولی ہیں، آپ کیا بیچتے ہیں؟ اس سے نیچے اترائیے. آپ نے پہلے ڈیزاسٹر کر دیا ہے سعودی عرب کا، ٹھیک ہے، سعودی عرب والا ڈیزاسٹر کر دیا، اس کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے، اور یو اے کے ساتھ ڈیزاسٹر نہ کریں. آپ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے تھوکیں گراتے ہوئے جا کے ملتان بیٹھ جانا ہے اور 10-10 روپے پکڑنے شروع کر دینے ہیں. یہ قوم کا کھربوں ڈالر کا نقصان ہے جو آپ کر رہے. خدارا یہ نہ کیجیے. خود ستائشی اور خود ترحمی اور خود پسندی کی بھی کوئی معراج ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے. آپ تو ہمالیہ سے بھی اتنے اٹھ گئے ہیں، ہمالیہ سے اوپر آکسیجن کم ہوتی ہے، سانس گھٹ جاتا ہے بندے کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ، بلکہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آج ہی ہو سکتا ہے اپلوڈ ہو جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.